ماہ رمضان کے متعلق اب روزہ رکھ لیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، ایسے کام ہیں، ایسے عمل جو ہم نے نہیں کرنے، تو تاکہ سارا دن ہم نے اگر سحری بھی کھائی ہے، اتنی کاوش بھی کی، سر کی اٹھے، تہجد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے نصیب فرمائی، پڑھی، اللہ سے دعائیں کی، سحری کھائی، فجر کی نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر دن گزارا، اور پھر رات شام کو روزہ افطار کیا، یہ سارا پروسیس جو ہے اس کے درمیان ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے وقت کس طرح گزارنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر! ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسے شخصوں میں ہمارا جو ہے وہ نام نہ آئے، کہ آقا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وہ شخص ہے کہ جس کے نام سے عرش کانپ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ کون سا ہے کہ عرش بھی ہل گیا اور اللہ کا غضب بھی اس پہ نازل ہوا؟ فرمایا وہ ایسا روزے دار ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس پر اللہ بھی ناراض ہے اور عرش بھی اس پر وہ جناب عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ایسا شخص جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے اور نماز پڑھے کہ لوگوں کی خوشنودی مجھے مل جائے، حاصل ہو جائے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اور ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر ایسی بات ہے تو اگر حدیث ہم نے پڑھی ہے، اگر وہ بھی پڑھ لیں تو میرا خیال ہے توبہ فوراً کر لینی چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ایسے روزدار کا کیا، اس کا وہ پھر یہ بھوک پیاس ہی ہے جو اس نے یعنی رکھی ہوئی ہے، لیکن روزے کے تمام جو ثمر ہیں اس کو نہیں ملیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے اور کن باتوں سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، ان باتوں کا متعلق بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ، اور بعد یہاں تک بھی اس حدیث کا مفہوم میں لکھا ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر یہ وہ باتیں کرتا ہے۔ ان میں کون کون سی باتیں ہیں وہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے۔ اس میں پہلی بات جو لکھی ہے وہ لکھی ہے جھوٹ بولنا۔ اگر روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو روزہ اس کا خراب ہو گیا۔ اگر غیبت کر رہا ہے، اگر فرمایا کہ ایسا شخص جو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ سارا دن جناب وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا رہتا ہے، اس کا روزہ رکھنا فضول ہے، وہ تو پھر اس نے ایسے کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ غیبت جو ہے یہ بھی روزے کو خراب کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا جھوٹی گواہی دینا، اگر روزہ رکھا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس سے بھی روزہ خراب ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تو اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور کان، پھر یہ باتیں جب ہم دیکھ لیں، یہ باتوں سے بچنا بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے۔ اتنا آپ اتنی پیاری عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر یہ باتیں ہم میں ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں روزہ جو ہے وہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، تزکیہ نفس ہے۔ ہم نے روزہ رکھ لیا تو اس سے یہ مطلب ہے کہ تزکیہ نفس ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور روزہ ایک مہینہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں تزکیہ نفس کی، اس کا اثر پورا سال رہنا چاہیے، تاکہ اگر ہم نے روزوں میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو جناب کوشش کیجئے گا کہ روزوں کے بعد بھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اگر روزوں میں ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے تو اس عادت کیسے اپنائیے کہ روزوں کے بعد بھی جھوٹ مت بولیں۔ اگر ہم نے روزوں میں کسی کی غیبت نہیں کی، نہ سنی ہے غیبت نہ کی ہے، تو کوشش کیجئے کہ روزوں کے بعد بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور پھر اگر ہم نے رزق حلال روزوں میں کھایا ہے، کمایا ہے، کھایا ہے، تو کوشش کیجئے کہ روزوں کے بعد بھی رزق حلال کمائیں بھی اور کھائیں بھی، بچوں کو بھی رزق حلال کھائیں اور خود بھی کمائیں۔ اور اگر ہم نے روزوں میں نماز کی پابندی کی ہے تو روزوں کے بعد بھی ہماری مسجدیں بھری رہنی چاہیے، اور ہمارے گھروں میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے بعد خانے قائم و سلامت رہنے چاہیے۔ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت روزوں میں شروع کر دی ہے اللہ کی رحمت برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تو روزوں کے بعد بھی یہ قرآن کی تلاوت جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اور
روزے جو ہیں یہ انسان کو بخشوانے کے لیے آتے ہیں. ایک حدیث کا میں مفہوم پڑھ رہا تھا کہ اگر ثواب کی نیت سے روزہ رکھ لیا، ثواب اللہ تعالیٰ کے حضور روزہ رکھا ثواب کی نیت سے، آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے شخص کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ اس طرح ہے جس طرح بچہ جو ہے وہ نیا نیا دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے. تو بندہ بھی روزہ رکھ کر جس نے خدا تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے روزے رکھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے اور بری باتوں سے بچتا رہا اور برے کاموں سے بچتا رہا، تو پھر وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر اسے نئی زندگی شروع کرنی ہے رمضان کے بعد. پھر اگر وہ ان گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کی کیا بات ہے. اگر پھر وہ جو نئے گناہ کرے گا پھر اس کے نام اعمال میں وہ لکھے جائیں گے. تو روزے ہمیں گناہوں سے بچنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا بھی سکھاتے ہیں، صبر کرنا بھی سکھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت انس بھی سکھاتے ہیں اور غریبوں سے لگاؤ بھی سکھاتے ہیں اور کسی کو کھانا کھلا کے دل جو خوش ہوتا ہے وہ بھی ہمیں یہ روزے سکھاتے ہیں. کہ آقا نے فرمایا کہ جو کسی کا روزہ کھلوائے گا اس کو کھلوانے والے کو بھی ثواب ملے گا، جو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھولنے والے کو ملتا ہے. تو دونوں کے ثواب یعنی کہ وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. تو روزہ اگر آپ کسی بندے کا کھلوا دیں تو وہ بھی جناب آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا جائے گا. کوشش کیجئے گا کہ روزے میں اس مہینے میں جتنے بھی نیک عمل آپ کر سکیں زیادہ سے زیادہ کریں. نیکیوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے 70 روپے دے دیے. ایک نفل پڑھا تو وہ فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ہر چیز کا ثواب دگنا ہوتا ہے. آقا نے فرمایا کہ الف لام میم 3 لفظ نہیں ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، 3 لفظ ہیں. اس لیے ایک لفظ کی 10 نیکیاں. لیکن اب دیکھ لیں آپ روزوں میں کیونکہ 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے تو جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا زیادہ ثواب آپ کما سکتے ہیں. تو روزوں میں کوئی بھی نیکی کریں اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ لکھا جاتا ہے.